بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، وقال تعالی انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، وقال تعالی وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ ولکل واحدۃ منہما بنون فکونوا من ابناء الدنیا ولا تکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، وقال علیہ السلام ما لی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب اس دنیا کے مہمان ہیں۔ اس دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہیں اور ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ دنیا میں کوئی چاہے کتنی ہی لمبی عمر پائے لیکن اس کو مرنا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان آج تک نہیں آیا کہ جو موت سے آزادی حاصل کر چکا ہو۔ دنیا کا کوئی بھی انسان موت سے آج تک آزادی حاصل نہیں کر سکا۔ اس کے پاس کوئی ایسا وارنٹی کارڈ نہیں ہے کہ وہ موت سے بچ سکے اور موت سے وہ مستثنیٰ ہو جائے۔ انبیاء بھی آئے، اولیاء بھی آئے، بڑے بڑے بادشاہ اور طاقتور لوگ بھی آئے، لیکن سب کے سب اپنے اپنے وقت پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لکم میعاد یوم، تمہارے مرنے کا دن مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، لکم میعاد یوم، تمہارے مرنے کا دن مقرر ہے، فلا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، جو دن تمہارے مرنے کا مقرر ہے، جو گھڑی تمہارے مرنے کی مقرر ہے، نہ اس سے ایک گھڑی پہلے مر سکتے ہو اور نہ اس کے بعد ایک گھڑی باقی زندہ رہ سکتے ہو۔ جس کے لیے جس وقت کا مرنا طے ہے اس کو اس وقت مرنا ہے۔ ہم سب نے مرنا ہے۔ یہاں بچے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، سب نے ایک دن جانا ہے۔ قبرستان بنے ہوئے ہیں اور لوگ دن روزانہ اس میں دفن ہو رہے ہیں۔ قبرستان بھرے چلے جا رہے ہیں، قبرستان بھرے چلے جا رہے ہیں اور آبادیاں خالی ہو رہی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت بہلول کو کسی نے دیکھا کہ وہ اکثر قبرستان آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، تو کسی نے کہا آپ آبادی میں جا کر بیٹھے نا، یہاں آ کے آپ ویرانے میں بیٹھ جاتے ہیں قبرستان میں، نہ کوئی ملنے والا نہ کوئی سننے والا، تو آپ آبادی میں جا کے رہا کریں۔ تو فرمانے لگے میرا تو خیال ہے کہ آبادی یہی ہے، وہ ویرانہ ہے، اس لیے کہ یہاں آنے والا کبھی واپس نہیں گیا اور وہاں کوئی ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ میرے دوستو، مرنا ہم سب کے لیے مقدر ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الموت کأس وکل الناس شاربہ، موت ایک پیالہ ہے جو ہر ایک نے پینا ہے، کوئی چاہے تو بھی پینا ہے، کوئی نہ چاہے تو بھی اس کو پینا ہے۔ الموت سبیل وکل الناس قاطعہ، موت ایک ایسا راستہ ہے جس پہ ہر ایک نے چلنا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ الموت باب وکل الناس داخلہ، موت ایک دروازہ ہے، ہر ایک نے اس میں سے داخل ہونا ہے۔ پہلے زمانے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نظر آتے تھے،
انسان کی شکل میں تشریف لاتے تھے اور آ کے انسان کو کہتے تھے کہ میں نے آپ کی روح کو لینا ہے، اور وہ لے کے چلے جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی حضرت اسرائیل آ گئے اور کہنے لگے جی اسرائیل ہوں، ملک الموت ہوں، اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں، آپ کو لے کے جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلالی نبی تھے تو رکھ کے زور سے ایک تھپڑ مارا اسے۔ تھپڑ جو مارا تو جس شکل میں وہ آئے تھے، جس صورت میں وہ آئے تھے، اس سے ایک آنکھ ان کی نکل گئی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت لے کر گئے کہ یا اللہ آپ نے مجھے کس کے پاس بھیج دیا ہے؟ اس کو تو روح لینے کو کہتا ہوں وہ تو مارتا ہے مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ میرے بندے آپ کتنا دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، جتنا آپ رہنا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتا دیں، ہم آپ کو منظوری دے دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنا آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں آپ بتا دیں، ہم آپ کو اتنی مہلت دے دیتے ہیں۔ کہنے لگے اگر جتنی مہلت کہوں اتنی دیر مجھے زندہ رکھا جائے پھر کیا ہوگا؟ کہ موت تو پھر بھی آئے گی۔ اگر 1000 سال اللہ سے لے لیں، 2000 سال لے لیں، 5000 سال لے لیں، موت تو پھر بھی آئے گی۔ کہنے لگے جب موت آنی ہی ہے اور مرنا ہی ہے تو پھر ابھی مجھے اللہ کے پاس لے چلو۔ تو میرے دوستو مرنا ہم سب نے ہیں۔ روزانہ ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں، نوجوان موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور گاڑی سے ٹکرا گئے اور مر گئے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو دفتر کے لیے نکلے، ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہیں مر گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی کام سے نکلے تھے، گھر والے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سبزی لے کے آ رہا ہے اور اس کو سبزی منڈی میں ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہیں سے اس کی لاش کو لایا گیا۔ یہ کوئی نئے عجیب انوکھے واقعات نہیں ہیں، یہ روزانہ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور یہ اچانک موت کے واقعات دنیا کے انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے ہیں کہ موت سے غافل نہ ہونا اور موت کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہ کرنا، بلکہ موت جوانی میں بھی پکڑ لیتی ہے، صحت کے ساتھ بھی پکڑ لیتی ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کو جانا پڑتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے کاموں کی ایک لمبی لسٹ لے کے سرانے رکھتے ہیں اور پھر رات کو سو جاتے ہیں، لیکن صبح کو اٹھ ہی نہیں پاتے، ان کی وہ لسٹ دھری کی دھری پڑی رہ جاتی ہے اور وہ اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو موت کو بھولنا یہ انسان کی بڑی کوتاہی ہے۔ جب انسان موت کو بھولتا ہے تو اس کو دنیا سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب انسان موت کو بھولے گا، آخرت کو بھولے گا، جہنم اور جنت کو بھولے گا تو لا محالہ اسے دنیا سے محبت ہو جائے گی، دنیا کے پیسے سے محبت ہو جائے گی، دنیا کے گھروں سے محبت ہو جائے گی، دنیا کی دکانوں سے محبت ہو جائے گی، دنیا کے نوٹوں سے محبت ہو جائے گی، اور جب دنیا سے محبت ہو جائے تو حرام اور حلال کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ انسان کا دل ایسا پتھر ہو جاتا ہے کہ وہ پیسے کا پجاری بن جاتا ہے۔ اس کو پیسہ چاہیے، چاہے کسی کی جان لینی پڑے تو وہ جان بھی لے لیتا ہے، کسی کے گھر کو لوٹنا پڑے تو وہ گھر کو بھی لوٹ لیتا ہے، کسی غریب کے بچے کے منہ سے لقمے کو چھیننا پڑے تو وہ اس کو بھی چھین لیتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی محبت نے دل کو پتھر کر دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو موت کا یاد رکھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اکثروا ذکر ہاضم اللذات، جو چیز تمہاری شہوتوں کو توڑ دے اس کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا وہ موت ہے۔ جس انسان کو یہ تصور حاصل ہو جائے کہ میں نے مرنا ہے۔ بعض لوگوں کو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی آپ کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ اب آپ بچ ہی نہیں سکتے۔ تو جن کو ڈاکٹر جواب دے دے نا کہ اب آپ بچ ہی نہیں سکتے، آپ کی بیماری حد سے تجاوز کر گئی ہے، اب اس کا علاج ہی نہیں ہو سکتا، تو جب ڈاکٹر کسی کو بچنے سے نا امید کر دیں، زندگی سے نا امید کر دیں، بتائیے اس کا کبھی گانے سننے کو دل کرتا ہے؟ اس کا کبھی فلمیں دیکھنے کو دل کرتا ہے؟ بازاروں میں گھومنے، شاپنگ مالوں میں جا کے خریداری اور شاپنگ کرنے کو دل کرتا ہے؟ کبھی دل نہیں کرتا، اس لیے کہ قبر کا اندھیرا اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، قبر کے سانپ اور بچھو اس کی آنکھ کے سامنے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے پیشی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، لہٰذا ہر برائی سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں لذتوں کو توڑ دے گا اگر تم موت کو کثرت سے یاد کرو گے تو۔ آج ساری دنیا کے لوگ موت کو بھولے ہوئے ہیں، سبھی کے اوپر، کافر تو کافر ہیں، مسلمانوں کے اوپر بھی دنیا ایسی سوار ہے کہ آپ ابھی بھی چلے جائیں، بارش ہو رہی ہے، سڑکیں گیلی ہو گئی ہیں، سڑکوں پہ پانی کھڑا ہوا ہے، لیکن ابھی بھی رش لگا ہوا ہے۔
بازاروں میں رش لگا ہوا ہے، شاپنگ مالوں پہ رش لگا ہوا ہے، منڈیوں میں رش لگا ہوا ہے، دکانوں پہ رش لگا ہوا ہے، بھاگی جا رہی ہے دنیا، کوئی موٹر سائیکل پہ بھاگا جا رہا ہے، کوئی گاڑی میں بھاگا جا رہا ہے، اور سب کے سب دنیا کی فکر میں ہیں کہ اور دنیا کیسے کمائیں، اور مال کیسے کمائیں، اور پیسہ کیسے کمائیں۔ کچھ تو یہی کہ بازاروں میں اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں، اور کچھ تو ملک چھوڑ چھاڑ کے باہر ملکوں میں جا کے بیٹھ گئے، ماؤں سے دور، باپ سے دور، بیوی سے دور، بچوں سے دور، رشتہ داروں سے دور، پردیس کی زندگی گزار رہے ہیں صرف پیٹ کے لیے۔ دنیا کی محبت جب انسان کے اوپر سوار ہو جائے، دنیا کی محبت جب انسان کے اوپر سوار ہو جائے تو پھر اس کو چین نہیں آتا، اور پھر وہ حرام حلال کی تمیز کو ختم کر دیتا ہے، جائز ناجائز کے ساری حدود کو کراس کر جاتا ہے، اور پھر وہ مال کا شیدائی ہو جاتا ہے۔ اس کو ہر حال میں مال چاہیے، چاہے جیسے کیسے بھی آئے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی، اپنے اہل بیت کی، اپنے ساتھ رہنے والوں کی ایسی تربیت کی کہ ہر وقت آخرت ان کے سامنے رہتی تھی، ہر وقت آخرت ان کے سامنے رہتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ چکی سامنے رکھی ہوئی ہے اور اس کو چلا رہی ہیں اپنے ہاتھ سے۔ چکی چلانا آسان کام نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ چکی چلانے سے ہاتھوں میں گٹرے پڑ جاتے ہیں، چھالے پڑ جاتے ہیں، اور مونڈھوں میں اور سینے میں اور ادھر پیچھے پیٹھ میں درد ہو جاتا ہے۔ جب باڈی بلڈنگ کرتے ہیں نا، پہلے دن باڈی بلڈنگ کرتے ہیں تو ان کو ادھر پٹھوں میں درد ہو جاتا ہے۔ جب مسلسل اتنے بھاری پتھر کو چلایا جائے تو مونڈھوں میں کتنا درد ہوگا، پٹھوں میں کتنا درد ہوگا، سینے میں کتنا درد ہوگا۔ اور مرد تو مرد، یہ تو عورت ذات ہیں، اور وہ عورت ذات ہیں کہ جن کے پیٹ میں پوری روٹی بھی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر مورخین نے جو لکھی ہے، بعضوں نے لکھا ہے 29 سال، بعضوں نے لکھی ہے 27 سال، بعضوں نے لکھی ہے ٹوٹل 24 سال۔ 24 سال کی عمر میں انتقال ہوا، 29 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ چھوٹی سی بچی چکی چلا رہی ہے، اور حال یہ ہے کہ سر کے بال چھپانے کے لیے، اپنے سر پہ ڈالنے کے لیے چادر نہیں ہے، اور اونٹ کی پیٹھ کے اوپر جو کپڑا ڈالا جاتا ہے، وہ کپڑا ڈال کر اس کے اوپر جو گھاس لا دی جاتی ہے، چیزیں لا دی جاتی ہیں، تو وہ میلا بھی ہوتا ہے اور پھٹا ہوا بھی ہوتا ہے۔ وہ اونٹ کی پیٹھ والا کپڑا اپنے سر پہ ڈالا ہوا ہے، دوپٹہ نہیں ہے، اور یہ سرکار دو عالم کی بیٹی ہیں، اور سب سے پیاری بیٹی ہیں۔ آپ علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا، چکی چلا رہی ہیں اور سانس پھول رہا ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، نڈھال ہو رہی ہیں، اور سر پہ کپڑا ڈالنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اونٹ کی پیٹھ کا کپڑا اپنے سر پہ ڈالا ہوا ہے، تو وہ نبی جو طائف میں پتھر کھا کے بھی نہیں رویا، اور وہ نبی جو احد میں دانت توڑوا کے بھی نہ رویا، اور ایسی تکلیفیں، پہاڑوں جیسی پریشانیاں اٹھا کے بھی وہ نہ رویا، اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو حدیث میں آتا ہے آپ کی چیخ نکل گئی، اور اب بھاگے ہوئے گئے اور اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے جا کے چمٹا لیا، تو بیٹی بھی رونے لگی۔ آپ نے فرمایا یا بنیۃ تحملی مرارۃ الدنیا بحلاوۃ الآخرہ فإن اللہ عز وجل وعدنی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ میری بیٹی غم نہ کر، دنیا کی پریشانیاں آخرت کے اجر کے عوض برداشت کر، دنیا کی کڑواہٹ کو آخرت کی جنت کی مٹھاس کے بدلے برداشت کر۔ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن مجھے راضی کرے گا، میرے تقاضے پورے کرے گا، میرے مطالبے پورے کرے گا، میری شفاعت کو قبول کرے گا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی بیٹی کو تسلی دے دی۔ ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں سارے صحابہ، اہل بیت، بچوں، اپنی گھر والیوں، اپنے ساتھ رہنے والوں کو ہمیشہ اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دنیا اصل نہیں ہے، یہ گزر جائے گی، دکھوں میں بھی، سکھوں میں بھی، بیماریوں میں بھی، صحت میں بھی، تنگی میں بھی، فراخی میں بھی، اصل تو آخرت ہے۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا مطمع نظر دنیا بنی ہوئی ہے یا جنت بنی ہوئی ہے، یا قیامت کی پیشی بنی ہوئی ہے۔ 24 گھنٹے ہمارے گزر جاتے ہیں، کبھی ہمیں قبر کے اندھیرے کا خیال آتا ہے،
کبھی ہمیں قیامت کی پیشی کا خیال آتا ہے جب اللہ پاک کے سامنے ساری دنیا کے سارے انسانوں کو پیش کیا جائے گا اور ان کی ساری تنہائیوں کی برائیاں بھی اعمال نامے میں لکھی ہوئی ہوں گی، اعمال نامے پیش کیے جائیں گے۔ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اللہ فرمائیں گے ہم نہیں حساب کرتے، تو اپنے اعمال نامے کو پڑھ اور تو خود بتا کہ تو کس چیز کا مستحق ہے۔ چھپی ہوئی برائیاں، کھلی ہوئی برائیاں، ساری برائیاں سامنے آئیں گی۔ جب وہ ساری برائیاں سامنے آئیں گی، وَتَرَى الْمُجْرِمُونَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب وہ اعمال نامہ سامنے آئے گا تو ہمارے نبی کو اللہ فرماتے ہیں میرے نبی تو دیکھے گا جنہوں نے زندگی جرائم میں گزاری ہوگی، گناہوں میں گزاری ہوگی، وہ ڈر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ اعمال نامے کھل نہ جائیں، کہیں ہمارے پول کھل نہ جائیں، کہیں ہمارے راز فاش نہ ہو جائیں، اور کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ اس میں ہر چھوٹی بڑی برائی ساری لکھی ہوئی ہے۔ کبھی ہمیں اس کا خیال آتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے؟ ایک بزرگ تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ لکھا ہے فضائل اعمال میں، رات کو سونے کے لیے لیٹتے اور تھوڑی دیر لیٹ کے اٹھ کے بیٹھ جاتے اور کہتے اے اللہ تجھے پتہ ہے تیری جہنم مجھے سونے نہیں دیتی، اور یہ کہہ کے ساری رات عبادت کرتے رہتے، روتے رہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو آخرت کی حقیقت سے آشنا تھے، آخرت کی حقیقت کو جانتے تھے۔ ہم نے دنیا کی قیمت کو سمجھا ہے، دنیا کی حقیقت کو جانا ہے، دنیا کی عظمت ہمارے دلوں میں ایسی بیٹھ گئی کہ آخرت کی عظمت سے، آخرت کی اہمیت سے، آخرت کی حقیقت سے ہم ناآشنا ہو گئے۔ ہمارے ایک چھوٹے سے 3 سال کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ 10 روپے کے نوٹ سے کتنے کام بنتے ہیں، لیکن ہمارے چھوٹے بچے کو اس کا احساس نہیں ہے کہ مسلمان اگر سر پہ ٹوپی رکھے تو کتنا اچھا ہے، اور مسلمان کا اگر سر ننگا ہو تو کتنا برا ہے۔ اذان سن کر مسلمان کو نماز پہ جانا چاہیے، جو اذان سن کر مسجد میں نہ جائے اس کا کتنا بڑا خسارہ، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا گھاٹا ہے، ہمارا بچہ بھی نہیں جانتا، ہمارا بوڑھا بھی نہیں جانتا۔ ہماری جیب سے موبائل غائب ہو جائے، ہماری ہائے نکل جاتی ہے، چاہے چھوٹا سا ہو، بٹن والا ہو، چھوٹا سا ہو، پھر بھی ہماری ہائے نکل جاتی ہے، میرا موبائل کہاں چلا گیا، میرے سارے نمبر اسی میں تھے، میری سم اس میں چلی گئی، میرے پیسے اس میں تھے، ہماری ہائے نکل جاتی ہے۔ لیکن کبھی مسجد کی جماعت جب نکل جائے تب ہائے نکلتی ہے، اس پہ افسوس ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے بلخ کے رہنے والے، ایک دفعہ ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ کیا فوت ہو گئی؟ تکبیر اولیٰ، یعنی نماز تو پڑھی جماعت کے ساتھ، صرف اتنی سی تاخیر ہو گئی کہ امام نے فاتحہ شروع کر لی تھی، یہ بعد میں پہنچے۔ جب ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی تو کچھ لوگ ان کی تعزیت کے لیے آئے کہ جی ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی تکبیر اولیٰ چلی گئی، آپ کا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا، اس لیے کہ تکبیر اولیٰ دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے، اس سے زیادہ اہم ہے، آپ کی تکبیر اولیٰ چلی گئی، اس لیے ہم آپ سے تعزیت کرنے آئیں، افسوس کرنے آئیں۔ تو افسوس کے ساتھ اپنی ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگے ہائے میری تکبیر اولیٰ چلی گئی تو چند آدمی تعزیت کے لیے آئے ہیں، اگر میرا بیٹا مر جاتا تو آدھا بلخ میری تعزیت کے لیے آتا۔ یعنی ان کی نظروں میں بیٹے کے مر جانے سے زیادہ بڑا نقصان تھا تکبیر اولیٰ کا فوت ہو جانا۔ آج پکے نمازی بھی تکبیر اولیٰ کی رعایت نہیں کرتے۔ جماعتیں جا رہی ہیں، تکبیر اولیٰ جا رہی ہے، رکعتیں جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آخرت سے غفلت ہے، آخرت سے ناآشنائی ہے، دنیا کا ایسا بھوت ہم پہ سوار ہو گیا ہے کہ دنیا کا نقصان تو نقصان لگتا ہے، دین کا نقصان نہیں لگتا۔ اگر کسی کا بیٹا، آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کسی کا بیٹا ڈگریاں لے کے بیٹھا ہوا ہو، نہ نوکری کرتا ہے نہ کاروبار کرتا ہے، سارا دن گھر پڑا ہوا ہے پکا نمازی، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، ماشاءاللہ ہفتے میں 2 روزے، پیر جمعرات کا روزہ بھی رکھتا ہے، ایام 20 کے 3 روزے بھی رکھتا ہے، سارے کام کرتا ہے، تبلیغ میں بھی جاتا ہے، ہر مہینے 3 دن، ہر سال 40 دن،
شب جمعہ میں پابندی سے جاتا ہے لیکن کاروبار کچھ نہیں کرتا، تو باپ بھی اس کو تانے دے گا، ماں بھی اس کو تانے دے گی، بھائی بھی اس کو تانے دیں گے، بیوی بھی اس کو تانے دے گی، سارا دن نکھٹو بن کے یہاں چارپائیاں توڑ رہا ہے، جا کے کاروبار کر۔ لیکن ایک ملازم، عہدے دار، لاکھوں میں تنخواہ لانے والا بیٹا اگر فجر میں نہیں اٹھتا تو نہ اسے ماں کہتی ہے نہ باپ کہتا ہے، نہ اسے بھائی کہتا ہے نہ اسے بہن کہتی ہے۔ اس لیے کہ پیسہ نہ لانے والا ہماری نظروں میں مجرم ہوا، لیکن نماز نہ پڑھنے والا ہماری نظروں میں مجرم نہ ہوا۔ یہ ہمارے دلوں میں دین کی اہمیت ہے، آخرت کی اہمیت ہے اور دنیا کی اہمیت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، مرنا ہم سب نے ہے، کوئی موت سے نہیں بچ سکتا، اور موت کی تیاری مرنے سے پہلے کرنی ہے۔ جس کی موت آ گئی، ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت ابھی سے قائم ہو گئی۔ بڑے کٹھن مراحل ہیں، جب کسی انسان پہ موت طاری ہو جائے بڑے کٹھن مراحل ہیں، بڑی کٹھن گھاٹیاں ہیں۔ آج ہم اس سے غافل ہیں۔ دنیا کی مہنگائی سے ہم ڈرے ہوئے ہیں لیکن قبر کے اندھیرے سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں۔ دنیا کی مہنگائی سے ڈرے ہوئے ہیں لیکن آخرت کی پکڑ سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں۔ دنیا کی مہنگائی سے گھبرائے ہوئے ہیں لیکن قبر کی پکڑ سے گھبرائے ہوئے نہیں ہیں۔ جبکہ یہ حقائق ہیں، یہ ساری حقیقتیں ہیں، ان سب کے ساتھ ہمیں دو چار ہونا ہے۔ اس کی تیاری ہمیں مرنے سے پہلے کرنی ہے۔ اچھا، اس کی تیاری کیا ہے؟ اس کی تیاری یہ نہیں ہے کہ گھر کو تالا لگا دیں، دکان کو تالا لگا دیں، ملازمت سے ریزائن دے دیں اور آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں، کونا پکڑ کر تسبیح لے کے بیٹھ جائیں۔ یہ آخرت کی تیاری نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے جو اسلام میں ممنوع ہے۔ آخرت کی تیاری کیا ہے؟ آپ کاروبار کریں، آپ ملازمت کریں، حلال طریقے سے کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں، اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں، بھائی بہنوں کے حقوق ادا کریں، اور جب اللہ پاک کی طرف سے منادی آواز دے سارے کام چھوڑ کے پہلے مسجد میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ دکانیں بند ہی کر دو، اللہ کہہ رہا ہے جب اذان کی آواز سنو تو تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیا کرو، تھوڑی دیر کے لیے اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو، اپنا سب کچھ کو چھوڑ کے پہلے میرے سامنے آ کے سجدہ کر لیا کرو اور مجھے دکھایا کرو کہ ہم کاروبار کے نہیں ہیں، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں۔ جی نہیں، چائے پیتا نہیں ہے۔ بیان کے دوران کیسے چائے پئیں گے؟ کیا کر رہے ہو؟ تو آخرت کی تیاری کیا ہے؟ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں سے، ویرانوں سے، صحراؤں سے ہو کے نہیں جاتا۔ اللہ پاک کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ انہی گلیوں کوچوں سے، انہی بازاروں سے، دکانوں سے، دفتروں سے ہو کے جاتا ہے، یہیں سے ہو کے جاتا ہے۔ انہی دفتروں میں رہتے ہوئے، انہی دکانوں میں رہتے ہوئے، انہی گھروں میں رہتے ہوئے، انہی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اپنی زندگی کو اللہ پاک کی نافرمانی سے ایسا پاک رکھنا ہے کہ اللہ پاک کی کوئی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے ہم سے۔ اس کا شوق نہیں رہا، اس کا جذبہ نہیں رہا کہ میری زندگی گناہوں سے پاک ہو، میری نگاہیں پاک ہو جائیں، میری زبان پاک ہو جائے، میری شرمگاہ پاک ہو جائے، میرے کان پاک ہو جائیں، میں اللہ پاک کی نافرمانی سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو جاؤں، اس کا شوق نہیں ہے۔ ہمارے نبی اس کی دعائیں کرتے تھے، اے اللہ تو مجھے ایسی زندگی عطا فرما جو تیری نافرمانیوں سے پاک ہو۔ حالانکہ ہمارے نبی کی زندگی تو پاک تھی اپنی امت کی تعلیم کے لیے۔ تہجد کے وقت میں سجدے میں سر رکھ کر ہمارے نبی نے دعا کی ہے، رب آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے میرے رب مجھے تقوی عطا فرما کہ میں تیری نافرمانیاں کرنا چھوڑ دوں، میرے اندر کو برائیوں سے پاک فرما، تو سب سے اچھا پاک کرنے والا ہے۔ سجدے میں دعا کر رہے ہیں، سجدے میں یہ دعا نہیں کر رہے کہ گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر میں روٹی نہیں ہے، گھر کا چولہا بجھا ہوا ہے، بیٹی بھوک سے
نڈھال ہے، میرے نواسے بھوک سے نڈھال ہیں، سجدے میں یہ دعائیں نہیں کر رہے، سجدے میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما، اپنی امت کو تعلیم کرنے کے لیے کہ یہ دعا کتنی اہم ہے، یہ جذبہ کتنا اہم ہے۔ آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس انٹرنیٹ نے تو امت مسلمہ سے تقویٰ کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ داڑھیوں والے، ٹوپیوں پگڑیوں والے بھی انٹرنیٹ کی غلاظتوں سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ کیا اچھا ہو کہ ہم انٹرنیٹ کے زمانے میں اپنے دامن کو ایسے بچائے بچائے گزر جائیں، ایسے بچائے بچائے مر جائیں، جیسے آج بارش کے موسم میں اور بھیگی ہوئی سڑکوں سے آپ اپنے دامن کو بچاتے بچاتے آ رہے تھے نا، کہیں چھینٹیں لگ جائیں، کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ کاش کہ ہم اس انٹرنیٹ کے، اس بے حیائی، اس عریانی، اس فحاشی کے زمانے میں اسی طرح اپنے دامن کو بچاتے بچاتے اللہ سے جا ملیں۔ دل تو سب کا کرتا ہے کہ دیکھوں کیا ہے، لیکن اللہ پاک کتنا خوش ہوگا جب انسان اپنے نفس کی خواہش کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کو جھکائے گا، اپنی زبان کو تالا لگائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جس انسان کے سامنے کوئی حرام چیز آئی اور اس نے نظر کو جھکایا، اس نے اپنی نظر کو اس سے بچایا، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے کہ وہ اس کو محسوس کرے گا۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز میں مزہ نہیں آتا، قرآن میں مزہ نہیں آتا، ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں مزہ ہی نہیں آتا، مراقبے کے لیے بیٹھتے ہیں دھیان ہی نہیں جمتا، وسوسے آتے ہیں۔ بھائیو، یہ ساری سزا ہے بد نگاہی کی۔ جب نگاہیں محفوظ نہیں ہوں گی، نگاہیں حرام کاریاں کریں گی اور نگاہیں آوارہ ہوں گی، تو پھر نماز میں دل نہیں لگے گا، پھر برائی میں دل لگے گا۔ نماز کی طرف دل نہیں کھینچے گا، برائی کی طرف دل کھینچے گا۔ نماز میں اس کا دل لگے گا، سجدے کا سرور وہ محسوس کرے گا جس کی نگاہیں حرام سے پاک ہوں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نبی کے صحابی تو نہ بن سکے، لیکن بہت بڑا درجہ ہے ان کا، تابعین میں عظیم ترین تابعی ہیں وہ۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ تابعین میں سب سے افضل وہ ہیں، بعض دوسروں کو فرماتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی، ان کا معمول یہ تھا کہ رات کو عشاء کے بعد کہتے تھے آج کی رات تو قیام کی رات ہے، اور اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے۔ صبح صادق تک قیام میں رہتے، پھر مختصر رکوع سجدہ کر کے سلام پھرتے۔ کبھی کہتے آج کی رات تو رکوع کرنے کو دل کر رہا ہے، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے، مختصر سا قیام، پھر ساری رات رکوع میں گزار دیتے۔ کبھی کہتے آج کی رات تو سجدہ کرنے کو دل کر رہا ہے، آج کی رات تو ساری سجدے کی ہے، اور مختصر قیام، مختصر رکوع کر کے سجدے میں چلے جاتے، صبح صادق تک سجدے میں رہتے۔ ڈھونڈنے سے بھی ایسے نمازی نظر نہیں آتے، اس لیے کہ نگاہیں محفوظ نہیں رہیں۔ نماز میں کھجلی بھی نماز میں شروع ہو جاتی ہے، خارش بھی نماز میں شروع ہو جاتی ہے، بھولی بسری باتیں بھی نماز میں یاد آتی ہیں، وسوسے بھی نمازی میں آتے ہیں، باہر نہیں آتے، نماز میں آتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ نماز یہ آئینہ ہے زندگی کا، نماز زندگی کا آئینہ ہے۔ جب انسان نماز میں کھڑا ہوگا نا تو آئینے کے سامنے جو کچھ ہوگا وہی نظر آئے گا نا، جو اس کی زندگی ہوگی نماز میں بھی اس کو وہی آئے گی۔ جس کی زندگی اللہ کی یاد میں گزرے گی، اللہ کی محبت میں گزرے گی، اللہ پاک کا کام کرتے ہوئے گزرے گی، تو وہ نماز میں بھی اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی میں مشغول ہوگا۔ اور جو نماز سے باہر اللہ پاک کے غیر میں مشغول ہوگا، وہ نماز میں بھی اللہ کے غیر میں مشغول ہوگا۔ ہمارے حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو نماز میں خیالات آتے ہیں؟ آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو خیالات آتے ہیں، ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں؟ تو فرمانے لگے، اس بزرگ نے کہا اللہ کا شکر ہے نماز میں بھی نہیں آتے، نماز کے باہر بھی نہیں آتے۔ بھائیو، ہماری زندگیاں آلودہ ہو گئی ہیں، نجاست کے چھینٹے پڑ گئے ہیں دلوں پر، نگاہوں پر،
کانوں پر سارا وجود ہمارا گناہوں سے آلودہ ہو چکا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک تو ہم اللہ پاک سے تقویٰ کی ڈٹ کے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں تقویٰ والی زندگی دے۔ آج امت مسلمہ کیوں کفار کے شکنجے میں کسی جا رہی ہے، کیوں کفار سے مغلوب ہو رہی ہے؟ کہ آج ان کی تعداد تھوڑی ہے اور پہلے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ جتنی مسلمانوں کی تعداد دنیا میں آج ہے، خدائے پاک کی قسم اتنی تعداد تاریخ اسلام میں کبھی بھی مسلمانوں کی نہیں ہوئی، اور جتنے خوار مسلمان آج ہیں اتنے بھی پہلے کبھی خوار نہیں ہوئے۔ کفار کے ہاتھوں ایسے کبھی نہیں پٹے جیسے آج پٹ رہے ہیں، اس لیے کہ آج ہم سے تقویٰ چلا گیا ہے، اور اللہ پاک کی مدد جو آتی ہے وہ تقویٰ پہ آتی ہے۔ ہمارے نبی سے اللہ پاک فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اے میرے نبی، یہ آپ کو تکلیفیں دے ہیں نا، آپ صبر کریں، اللہ کے لیے صبر کریں۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور جو سازشیں کر رہے ہیں نا، آپ اس سے گھبرائیں نہیں، دل چھوٹا نہ کریں، ان کی سازشوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ جن میں تقویٰ ہوگا ان کے خلاف سازشیں بنانے والوں کی ساری سازشیں اللہ فیل کر دیتا ہے، ساری اسکیمیں اللہ فیل کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے گھر میں اپنے آپ کو تقویٰ کا عادی بنائیں، اپنے گھر کو تقویٰ کا عادی بنائیں، اپنے ماحول کو ایسی محنت کریں کہ ہر طرف تقویٰ ہی تقویٰ ہو، اللہ کی نافرمانیاں ختم ہو جائیں، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت کی فضا بن جائے، اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کی فضا بن جائے، تو وہی اپنے آپ پر اور اوروں پہ محنت کریں گے نا انشاءاللہ، اور آخرت کی تیاری میں لگیں گے نا انشاءاللہ، اور آخرت سے غافل تو نہیں ہوں گے نا۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری ایام میں، اپنے آخری سالوں میں، اپنے آخری اوقات میں بار بار اپنے خلفاء کو، اپنے متوسلین کو اس بات کی نصیحت کرتے تھے، درود شریف کی کثرت کرو، موت کو کثرت سے یاد رکھو، درود شریف کی کثرت کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ موت کو یاد کرنا ہی دل کی بیماریوں کا علاج ہے، ساری برائیوں سے بچنے کا علاج ہے۔ تو بھائی موت کو یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ، اور درود شریف کی بھی کثرت کریں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ القول البدیع علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی مستند کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، من صلی علی کل یوم 1000 مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تب تک نہیں مرے گا جب تک اللہ اس کو جنت میں اس کا گھر نہ دکھائے۔ جنت میں اس کا جو گھر اللہ نے مقرر کیا ہے نا، اللہ وہ اس کو مرنے سے پہلے دکھائے گا۔ تو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو کیا ہی کہنے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارا زندگی کا مشاہدہ ہے کہ جس کسی نے 1000 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھنے کو اپنا معمول بنایا، ان کے بچے ان کے فرما بردار ہو گئے، ان کے گھروں میں برکتیں آ گئیں، ان کی بیویاں خدمت گزار بن گئیں۔ اگر بیویوں نے یہ عمل اپنایا، ان کے خاوند ان سے حسن سلوک کرنے والے بن گئے، ان کے بچے فرما بردار، مال کی فراوانی، دکھوں سے، پریشانیوں سے، تنگیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، جنہوں نے 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنایا۔ اور 1000 دفعہ پڑھنے میں کوئی 6 گھنٹے نہیں لگتے، 1000 دفعہ پڑھنے میں ٹوٹل 20 منٹ لگتے ہیں۔ نماز والا درود پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ پڑھیں تو سب سے افضل۔ اگر چھوٹا سا بھی درود شریف پڑھ لیں تو بھی درود کہلائے گا، اس سے بھی وہی اجر ملے گا جو درود پڑھنے پہ اجر بتایا گیا ہے۔ ایک درود شریف ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اس درود پاک کو 20 منٹ میں 1000 دفعہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور ایک درود شریف ہے، صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ اس درود شریف کو 1000 دفعہ پڑھنا 20 منٹ میں آسان ہے، 20 منٹ میں ہو سکتا ہے۔ تو کیا خیال ہے
درود پاک کو اپنا ورد بنائیں گے نا انشاءاللہ، اپنے بچوں کو بھی درود پاک میں لگائیں۔ دیکھیں جب درود شریف انسان پڑھتا ہے نا، ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب کوئی مسلمان درود پاک پڑھتا ہے تو درود پاک پڑھتے ہی ایک فرشتہ اس درود پاک کو لے کر ہمارے نبی کی خدمت میں جاتا ہے اور پڑھنے والے کا بھی نام لیتا ہے، پڑھنے والے کے باپ کا بھی نام لیتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں کے بیٹے نے یہ درود آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جب وہ فرشتہ مجھے وہ درود آ کے سناتا ہے میں اپنے اس امتی کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ ایک دفعہ درود پڑھنے پر حضور دعا فرماتے ہیں جو 1000 مرتبہ روزانہ نبی پاک علیہ السلام پہ درود بھیجے گا، سلام بھیجے گا، بتائیے قیامت کے دن حضور اس کو پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے؟ 1000 دفعہ جس کے روزانہ سلام آئیں اور 1000 دفعہ اس کا نام حضور کے سامنے لیا جائے، اس کو کیسے نہیں پہچانیں گے قیامت کے دن؟ تو اس لیے ہم اور آپ درود پاک کی کثرت کریں، اپنے گھر والوں کو اس پہ لگائیں۔ یہ سارے مسائل کا اللہ پاک نے درود پاک کی کثرت میں حل رکھا ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث سناتا ہوں پھر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں جو سب سے بڑے قاری اس امت کے کہلائے، ان کا نام ہے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ۔ ایک دفعہ ہمارے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں نے کچھ ٹائم مقرر کیا ہے اپنے ورد وظیفے کے لیے، نفلی عبادات کے لیے، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں نے تو یہ سوچا ہے کہ اس میں سے چوتھائی حصہ اگر 2 گھنٹے ہے تو آدھا گھنٹہ، 4 گھنٹے تو 1 گھنٹہ جو انہوں نے مقرر کیا تھا، اس کا چوتھائی حصہ اگر درود پاک پڑھ لیا کروں اور باقی 3 حصے کوئی اور ورد وظیفہ کر لوں اور نفلی باتیں کر لوں تو کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا بہت اچھا، لیکن اگر بڑھاؤ تو اور اچھا۔ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ پھر ایسے کر لیتا ہوں کہ 4 حصوں کی بجائے 3 حصے کر لیتا ہوں، 1/3 درود پاک، باقی 2/3 دوسرے اعمال۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، لیکن بڑھاؤ تو اور اچھا۔ کہا جی ایسے کرتا ہوں 3 حصے بھی نہیں 2 حصے، آدھا درود پاک کے لیے، آدھا باقی نفلی عبادات کے لیے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، لیکن بڑھاؤ تو اور اچھا۔ کہا جی بس پھر میں درود ہی پڑھتا رہوں گا، میری ساری نفلی عبادت درود ہی درود ہے۔ آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو ایسے کرے گا اللہ تیرے سارے غم دور کر دے گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو بھائیو درود شریف کی کثرت کریں، اپنے گھروں میں درود پاک کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور 2 کام ضرور کریں، ایک تو اہل اللہ کی صحبت کو لازم پکڑیں، اہل اللہ سے تعلق رکھیں، اہل اللہ کی مجالس کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ یہاں ایبٹ آباد میں ہمارے شیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ہوتے ہیں، ان کی مجلس ہوتی ہے ہر پیر کے دن عصر سے لے کے مغرب تک۔ کون سی مسجد میں ہوتی ہے؟ مولوی عطا اللہ صاحب، مسجد کا نام کیا ہے؟ بائیں طرف روڈ کے بائیں طرف سپلائی میں مسجد ہے، وہاں پہ۔ تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے پاس اتنے بڑے اللہ والے کی مجلس ہوتی ہے، اس میں کوشش کر کے شرکت کریں۔ جہاں کہیں بھی اہل اللہ کی سنیں وہاں ضرور مجلس میں بیٹھا کریں، اور اہل اللہ سے ربط میں رہیں، اہل اللہ سے تعلق میں رہیں، اہل اللہ سے بیعت ہوں اور ان سے استفادہ کریں، اور خود بھی تقوی والی زندگی اختیار کریں۔ اپنے گھر میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے پڑوس میں، اپنے آس پاس میں ایسی فضا، ایسا ماحول بنائیں کہ ہر طرف سنت ہی سنت ہو، اللہ پاک کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اطاعت ہو، اور برائیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ مگر اس کے لیے جس جذبے، جس درد اور غم کی ضرورت ہے اس کے لیے تبلیغ میں جائیں۔ تو اہل اللہ کی صحبت بھی اختیار کریں اور تبلیغ میں بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔